حاضرین محفل سلام علیکم. آج ہم تمامی حضرات جمع ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر اس برس کے اعلان ولایت کے لیے، اور جتنے بھی شیعان حیدر کرار آج یہاں پر موجود ہیں وہ سب غدیری لباس میں ہیں، غدیری آب و ہوا میں ہیں، غدیری فضا میں ہیں، اور وہ خوشی انشاءاللہ جیسا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری 4 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، روز جمعہ، مگر عید اکبر عید غدیر ہے. سب سے بڑی عید شیعت کی عید غدیر ہے، اور اسی کو آج ہم سب انشاءاللہ یہاں پر اس کا جشن منانے کے لیے جناب کوکب نواب صاحب کے عزاخانے میں جمع ہیں، اور عباس موسوی صاحب کے چینل سے یہ تمام ناظرین تک یہ انشاءاللہ یہ محفل پہنچے گی. اور ہمارے چند شعراء ہیں جو ایک کے بعد دیگر بارگاہ امام میں اپنا منظوم نذرانہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد آج کی محفل کو خطاب فرمائیں گے خطیب صداقت علی جناب علی متقی زیدی صاحب قبلہ. اور قبل اس کے کہ مولانا نثر کا آغاز ہو، کچھ نظم کا آغاز ہے انشاءاللہ پہلے، اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگر شعراء بارگاہ امام علی علیہ السلام میں اپنا منظوم نذرانہ پیش کریں گے. میں آغاز کرتا ہوں بات کا اپنی اعلان ولایت سے. حاضر کرتا ہوں کہ تیور احسن صحیح صاحب، تیور بدل کے اتری ہے آیت غدیر میں، تیور بدل کے اتری ہے آیت غدیر میں، بالکل نیا طریقہ علی کی ثنا کا ہے. تیور بدل کے اتری ہے آیت غدیر میں، بالکل نیا طریقہ علی کی ثنا کا ہے. دیکھو کبھی نہ رہنا ولایت سے بے خبر، دیکھو کبھی نہ رہنا ولایت سے بے خبر، یاور معاملہ یہ خدا کی انا کا ہے، یاور معاملہ یہ خدا کی انا کا ہے. میں اسی کے ساتھ بزم کا آغاز کرتا ہوں. ہمارے کمسن مداح شوذب زیدی صلی اللہ علیہ سے آئیں اور بارگاہ امام میں اپنا منظوم نذرانہ پیش کریں. ایک غدیری نعرہ لگا دیں، نعرہ حیدری. محمد والے محمد صلوات. ہر ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی، ہر ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی. نشے ولائے علی ہے ادب سے پیتے رہو، نشے ولائے علی ہے ادب سے پیتے رہو. کچھ اس طرح بناؤ، کچھ اس طرح بناؤ غدیر کی خوشیاں، کچھ اس طرح بناؤ غدیر کی خوشیاں. حسین کربو بلا سے کہے کہ جیتے رہو، حسین کربو بلا سے کہے کہ جیتے رہو. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. حلال ذاتوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے، حلال ذاتوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے. جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے. وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو، وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو،
لبوں پر نام علی کا کہاں سے لاؤ. تو یہ تھے ہمارے کمسین مدعا شوزب سلم ہو جو بارگاہ امام علی میں اپنا غدیری نذرانہ پیش فرما رہے تھے. اور قبل اس کے کہ ہم اپنے اگلے شاعر کو آواز دیں ایک دو قطعے اور سماعت فرما لیں کہ حاضر کرتا ہوں کہ حکم اعلان ارتقا ہے غدیر. مولانا فرمائیے گا. حکم اعلان ارتقا ہے غدیر حمد ہے نعت ہے ثنا ہے غدیر. حمد ہے نعت ہے ثنا ہے غدیر. مولانا فرمائیے کہ لفظ آپس میں مل رہے ہیں گلے. لفظ آپس میں مل رہے ہیں گلے جس جگہ پر لکھا ہوا ہے غدیر. لفظ آپس میں مل رہے ہیں گلے جس جگہ پر لکھا ہوا ہے غدیر. کیوں نہ ہم ماتم حسین کریں کیوں نہ ہم ماتم حسین کریں ارے خون میں جب گھلا ہوا ہے غدیر. کیوں نہ ہم ماتم حسین کریں خون میں جب گھلا ہوا ہے غدیر. میں اسی کے ساتھ بہت عزت و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب احسن سعید صاحب سے کہ آئے بارگاہ مولا کائنات میں اپنا غدری نذرانہ پیش کریں. بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات غدیر کے سلسلے میں ایک نظم سماعت فرمائیں. ملاحظہ ہو کہ اس میں انگلش کے قوافی ہیں. حج آخر کا جو فنکشن ہو گیا حج آخر کا جو فنکشن ہو گیا حاجیوں کو کنسولیشن ہو گیا. سارے حاجی گھر کو اب واپس چلیں. سارے حاجی گھر کو اب واپس چلیں. مصطفیٰ کا ڈکلیریشن ہو گیا. مصطفیٰ کا ڈکلیریشن ہو گیا. اور منزل مقصود پانے کے لیے کے لیے راستوں کا اڈاپٹیشن ہو گیا. اور خم کے میدان میں جو پہنچا قافلہ توجہ خم کے میدان میں جو پہنچا قافلہ آیتوں کا موٹیویشن ہو گیا. آیتوں کا موٹیویشن ہو گیا. اور ایک آرڈر لے کے آئے جبرائیل. ایک آرڈر لے کے آئے جبرائیل اور نبی کو کمیونیکیشن ہو گیا. ایک آرڈر لے کے آئے جبرائیل اور نبی کو کمیونیکیشن ہو گیا. سب کو پہنچا دو اسے تم اے رسول. سب کو پہنچا دو اسے تم اے رسول. سب کو پہنچا دو اسے تم اے رسول جس کا تم کو ڈائریکشن ہو گیا. جس کا تم کو ڈائریکشن. پھر بھی امت سے نہ کچھ بولے رسول. بہت توجہ ارباب باللہ. پھر بھی امت سے نہ کچھ بولے رسول. جانے کیوں کر ہیزیٹیشن ہو گیا. جانے کیوں کر ہیزیٹیشن ہو گیا. اور دیکھ کر خاموشی خیر الورا حکم کا پھر ریپیٹیشن ہو گیا. دیکھ کر خاموشی خیر الورا حکم کا پھر ریپیٹیشن ہو گیا. ساتھ اس کے پھر نئے پیغام میں ایک آیت کا ایڈیشن ہو گیا. ساتھ اس کے پھر نئے پیغام میں ایک آیت کا ایڈیشن ہو گیا. اور تم کو دشمن سے بچانے کے لیے پورا ریزرویشن ہو گیا. تم کو دشمن سے بچانے کے لیے پورا ریزرویشن ہو گیا. اور مصطفیٰ نے صلوات پر محمد مصطفیٰ نے جب یہ خالق سے سنا. بھائی توجہ. مصطفیٰ نے جب یہ خالق سے سنا ان کے دل کو سیٹسفیکشن ہو گیا.
مصطفیٰ نے جب یہ خالق سے سنا ان کے دل کو سیٹسفیکشن ہو گیا اور حکم رب سب کو سنانے کے لیے پھر تو ان کا کوئک ایکشن ہو گیا، پھر تو ان کا کوئک ایکشن ہو گیا. قافلہ رک جائے اور ممبر بنے، قافلہ رک جائے اور ممبر بنے، اس خبر کا سرکولیشن ہو گیا. قافلہ رک جائے اور ممبر بنے، اس خبر کا سرکولیشن ہو گیا. خم کے میدان میں رکا پھر قافلہ، دیکھیے گا یہ بھی قافیہ. خم کے میدان میں رکا پھر قافلہ، حاجیوں کا کانگریگیشن ہو گیا، حاجیوں کا کانگریگیشن ہو گیا. اور پھر ممبر بنانے کے لیے چند پالوں کا کلیکشن ہو گیا، اور پھر ممبر بنانے کے لیے چند پالوں کا کلیکشن ہو گیا. اور قاعدے سے رکھ کے پالانے شتر، قاعدے سے رکھ کے پالانے شتر، خوب اس کا کنسٹرکشن ہو گیا، خوب اس کا کنسٹرکشن ہو گیا. اور یوں ہوئے ممبر پر جلوہ گر رسول، دور کے منظر کا ویژن ہو گیا. یوں ہوئے ممبر پر جلوہ گر رسول، دور کے منظر کا ویژن ہو گیا. اور سب سے پہلے ملاحظہ فرمائے، سب سے پہلے برزبان مصطفیٰ، سب سے پہلے برزبان مصطفیٰ، سب سے پہلے برزبان مصطفیٰ گاڈ کا اپریسیشن ہو گیا. سب سے پہلے برزبان مصطفیٰ گاڈ کا اپریسیشن ہو گیا. بعد میں اسلام کی نعمات کا، جو بعد میں اسلام کی نعمات کا مختصر میں ڈسکرپشن ہو گیا، بعد میں اسلام کی نعمات کا مختصر میں ڈسکرپشن ہو گیا. اور مرتضیٰ کو پھر ہنسی انداز سے، دیکھیے گا، مرتضیٰ کو پھر ہنسی انداز سے مسکرا کر انویٹیشن ہو گیا، پھر ہنسی انداز سے مسکرا کر انویٹیشن ہو گیا. اور ان کو ہاتھوں پر اٹھایا، اور پھر ان کو ہاتھوں پر اٹھایا، اور پھر سب کو دکھلایا. یہ مینشن ہو گیا، سب کو دکھلایا، یہ مینشن ہو گیا، سب کو دکھلایا، یہ مینشن ہو گیا. جس کا میں ہوں، صلوات پر محمد علیہ محمد، اللہ فرمائے کہ ان کو ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر سب کو دکھلایا، یہ مینشن ہو گیا. اور جس کا میں ہوں اس کا مولا ہے علی، جس کا میں ہوں اس کا مولا ہے علی. آج سے میرا ڈیسیژن ہو گیا، جس کا میں ہوں اس کا مولا ہے علی. آج سے میرا ڈیسیژن ہو گیا. اور شعر دیکھیں کہ اس خبر سے خوش ہوئے سب مومنی. بھائی توجہ، قافیہ دیکھیے گا، اس خبر سے خوش ہوئے سب مومنی، اس خبر سے خوش ہوئے سب مومنی. بھائی منکروں کو پلپٹیشن ہو گیا، منکروں کو پلپٹیشن، منکروں کو پلپٹیشن ہو گیا. اور تھی لبوں پر ان کے بخن کی صدا، توجہ، تھی لبوں پر ان کے بخن کی صدا. پر دلوں میں ایجیٹیشن ہو گیا، پر دلوں میں ایجیٹیشن ہو گیا. تب ہوئی نعمت مکمل دین کی. بھائی توجہ، تب ہوئی نعمت مکمل دین کی جب علی کا نامینیشن ہو گیا، جب علی کا نامینیشن. تب ہوئی نعمت مکمل دین کی جب علی کا نامینیشن ہو گیا. اور حیدر کرار سے بولا کوئی، توجہ،
حیدر کرار سے بولا کوئی ہو مبارک جو ڈیسیزن ہو گیا، ہو مبارک جو ڈیسیزن ہو گیا، اور مومنوں کے آپ مولا ہو گئے، مومنوں کے آپ مولا ہو گئے، کیا حسین سرٹیفیکیشن ہو گیا۔ اور دوستوں یہ سب غدیری واقعہ حق کی تاریخوں میں منشن ہو گیا۔ دوستوں یہ سب غدیری واقعہ حق کی تاریخوں میں منشن ہو گیا۔ صلوات پر محمد۔ حق کی تاریخوں میں منشن ہو گیا۔ یہ تھے جناب احسن سعید صاحب جو بارگاہ امام علی میں اپنا منظوم نذرانہ پیش کر رہے تھے، جو انگریزی قافیوں کے ساتھ تھا اور لاجواب تھا، کیا کیا عمدہ قافیے استعمال کیے ہیں۔ اور ایک قطعے سے اگلے شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ فراز دار پا پھر کیوں نہ مسکراتا وہ، فراز دار پا پھر کیوں نہ مسکراتا وہ، مزہ لبوں کو علی کی ثنا سے ملتا ہے، مزہ لبوں کو علی کی ثنا سے ملتا ہے۔ احسن سعید صاحب جو ذکر کرتا ہے زیر فلک ولایت کا، جو ذکر کرتا ہے زیر فلک ولایت کا، وہی تو زیر زمین مرتضیٰ سے ملتا ہے، جو ذکر کرتا ہے زیر فلک ولایت کا، وہی تو زیر زمین مرتضیٰ سے ملتا ہے۔ میں گزارش گزاروں گلزار صاحب سے آئے بارگاہ امام میں اپنا منظوم نذرانہ پیش کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالکل نیا کلام ہے، پرسوں ہی لکھا ہے، پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں، تائید فرمائیں گے، سمجھ فرمائیے۔ جن لوگوں کو غدیر کا مولا پسند ہے، ہاں جن لوگوں کو غدیر کا مولا پسند ہے، ہاں جن لوگوں کو غدیر کا مولا پسند ہے، اس کا ہی بس رسول کو چہرہ پسند ہے، ہاں اس کا ہی بس رسول کو چہرہ پسند ہے۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ گر لاکھ کرے سجدے اگر دشمن علی، ہاں گر لاکھ کرے سجدے اگر دشمن علی، لیکن خدا کو اس کا نہ چہرہ پسند ہے، ہاں لیکن خدا کو اس کا نہ چہرہ پسند ہے۔ اور کعبے کا کرتے رہتے ہیں ہم اس لیے طواف، ہاں کعبے کا کرتے رہتے ہیں ہم اس لیے طواف، کعبے کو بھی غدیر کا کعبہ پسند ہے، ہاں کعبے کو بھی غدیر کا کعبہ پسند ہے۔ اور یہ مولا حسین کے حوالے سے کہ شبیر پہ رونے کو بتاتے ہیں جو بدعت، ہاں شبیر پہ رونے کو بتاتے ہیں جو بدعت، ارے گاروں میں ان کے باپ کو رونا پسند ہے، ارے گاروں میں ان کے باپ کو رونا پسند ہے۔ اور جل جل کے مرے جس کو ہے حیدر سے عداوت، ہاں جل جل کے مرے جس کو ہے حیدر سے عداوت، ہم کو تو بس غدیر کا مولا پسند ہے، ہاں ہم کو تو بس غدیر کا
مولا پسند ہے. اور یہ بھی شعر کہ نعرے تو ہیں بہت سے جہاں میں مگر ہمیں، ہاں نعرے تو ہیں بہت سے جہاں میں مگر ہم کو تو یا علی کا ہی نعرہ پسند ہے، ہاں ہم کو تو یا علی کا ہی نعرہ پسند ہے. یا علی نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجب فجم. دو شعر و مقطع کہ ہرنر گئے آدھا سے نکل کر یہی بولا، ہاں ہرنر گئے آدھا سے نکل کر یہی بولا، شبیر مجھ کو آپ کا راستہ پسند ہے، ہاں شبیر مجھ کو آپ کا راستہ پسند ہے. ایک شعر و مقطع کہ کل کائنات بول اٹھی ہے میرے خدا، ہاں کل کائنات بول اٹھی اے میرے خدا، مجھ کو تو بس حسین کا نانا پسند ہے، ہاں مجھ کو تو بس حسین کا نانا پسند ہے. اور مقطع سماعت فرمائیں کہ گلزار جس نے فاطمہ زہرا کو رلایا، ہاں گلزار جس نے فاطمہ زہرا کو رلایا، ان ظالموں پہ ہم کو تبرہ پسند ہے، ہاں ان ظالموں پہ ہم کو تبرہ پسند ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. ان ظالموں پر ہم کو تبرہ پسند ہے. یہ تھے گلزار صاحب جو بارگاہ امام میں اپنا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اور جیسا کہ ناظرین کو بتا دوں کہ آج کی محفل کو خطیب صداقت علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب کریں گے، جو کہ تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا اب گنجائش نہیں ہے کہ بہت شعر پڑھے جائیں. میں فوراً ہی اگلے شاعر کو آواز دوں گا. جناب قاسم رضا صاحب آئیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں. نعرہ صلوات محمد. آپ تمام مومنین کو جشن کی بات ہمارے بعد پیش کرتے ہیں. ایک مدد چاہیے یار دیکھیے گا کہ دھوپ کی شدت یہ بولی. نعرہ صلوات. دھوپ کی شدت یہ بولی باخدا میدان میں، دھوپ کی شدت یہ بولی باخدا میدان میں، آج برسے گی ولایت کی گھٹا میدان میں، آج برسے گی ولایت کی گھٹا میدان میں، اور کر کے اعلان ولایت حاجیوں کے سامنے، کر کے اعلان ولایت حاجیوں کے سامنے، مصطفیٰ نے رکھ دیا ایک آئینہ میدان میں، مصطفیٰ نے رکھ دیا ایک آئینہ میدان میں، اور کربلا ہو خیبر و خندق ہو یا ہو منا، کربلا ہو خیبر و خندق ہو یا ہو منا، حل ہوا ہے دین کا ہر مرحلہ میدان میں، حل ہوا ہے دین کا ہر مرحلہ میدان میں، اور اپنے مولا کو مبارکباد دینے کے لیے، اپنے مولا کو مبارکباد دینے کے لیے آسماں سے آ رہے ہیں انبیاء میدان میں، آسماں سے آ رہے ہیں انبیاء میدان میں، اور اب تو جی بھر کر پیئیں گے حب حیدر کی شراب، اب تو جی بھر کر پیئیں گے حب حیدر کی شراب، آ گیا ہے. نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. اب تو جی بھر کر پیئیں گے حب حیدر کی شراب، جام لے کر آ گیا ہے ساقیہ میدان میں، جام لے کر آ گیا ہے ساقیہ میدان میں، اور جس نے ہر دستے ستم کو پارا پارا کر دیا، جس نے ہر دستے ستم کو پارا پارا کر دیا، تھا نبی کے ہاتھ پر وہ سورما میدان میں، تھا نبی کے ہاتھ پر وہ سورما میدان میں. اور آخری شعر کہ مصطفیٰ نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے، مصطفیٰ نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے ایک چراغ فکر روشن کر دیا میدان میں، ایک چراغ فکر روشن کر دیا میدان میں. نعرہ صلوات.
ایک چراغ فکر روشن کر دیا میدان میں. یہ تھے قاسم رضا صلی اللہ علیہ وسلم. قبل اس لیے کہ جناب خوشنود لکھنوی صاحب کو آواز دی جائے, قطع حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا حسن بھائی. حاضر کرتا ہوں کہ جب کیا ذکر ولایت میرا چہرہ چمکا, جب کیا ذکر ولایت میرا چہرہ چمکا, کم بھی چمکا تو یہ سورج سے زیادہ چمکا. جب کیا ذکر ولایت میرا چہرہ چمکا, کم بھی چمکا تو یہ سورج سے زیادہ چمکا. اپنے چہرے پر ملا عشق علی کا غازہ, اپنے چہرے پر ملا عشق علی کا غازہ. یہ عمل ایسا تھا جس سے کہ عقیدہ چمکا, یہ عمل ایسا تھا جس سے کہ عقیدہ چمکا. میں گزارش گرام علی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے آئے بارگاہ امام میں اپنا منظوم نذرانہ پیش کریں. صلوات بر محمد برائے تعزیز ظہور امام زمان علیہ السلام. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مطلب دوسرے سمجھ دیکھیں حاتم صاحب کہ جب کر لیا خدا نے ارادہ غدیر کا, جب کر لیا خدا نے ارادہ غدیر کا, او حیدر کو پھر بنا دیا مولا غدیر کا, حیدر کو پھر بنا دیا مولا غدیر کا. او یہ منکر غدیر کو شاید خبر نہیں, یہ منکر غدیر کو شاید خبر نہیں. او جنت میں سیدھا جاتا ہے رستہ غدیر کا, جنت میں سیدھا جاتا ہے رستہ غدیر کا. خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں گے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو, مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو. ارے مرقد میں پوچھا جائے گا قصہ غدیر کا, مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو. مرقد میں پوچھا جائے گا قصہ غدیر کا. صلوات بھیج دیں آپ صلی اللہ محمد علیہ محمد. چار میں سے اور سماعت فرمانے کہ مرتبے میں بھی ضروری ہے برابر ہونا, مرتبے میں بھی ضروری ہے برابر ہونا.
او سب کے بس میں نہیں داماد پیمبر ہوں مرتبے میں بھی ضروری ہے برابر ہونا سب کے بس میں نہیں داماد پیمبر ہونا جنگ کرنے وہ ارے چلی آئی میرے مولا سے اور اس کو کہتے ہیں کہ اوقات سے باہر صلوات بھیج دیں آپ حضرت صلی اللہ محمد وآلہ محمد جنگ کرنے وہ چلی آئی میرے مولا سے اس کو کہتے ہیں کہ اوقات سے باہر ہونا ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرت بس ایک مطلب 4 یا 5 شعر اور پیش کر رہے ہیں آخر میں غدیر کے حوالے سے کہ حرف حرف قرآن کا باخدا غدیری ہے حرف حرف قرآن کا باخدا غدیری ہے او انما غدیری ہے حل عطا غدیری انما غدیری ہے حل عطا غدیری ہے کہ رحمتوں کے سائے میں دین ہو گیا کامل رحمتوں کے سائے میں دین ہو گیا کامل اور جو ملا محمد کو وہ صلہ غدیری ہے جو ملا محمد کو وہ صلہ غدیری ہے احسن بھائی شیعہ سماعت فرمائیں گے کہ مطمئن میرا دل ہے مل ہی جائے گی منزل مطمئن میرا دل ہے مل ہی جائے گی منزل ارے چل رہا ہوں میں جس پر راستہ غدیری ہے چل رہا ہوں میں جس پر راستہ غدیری ہے ارے بچ گئی ہیں نبیوں کی عمر بھر کی تبلیغیں بچ گئی ہیں نبیوں کی عمر بھر کی تبلیغیں او مل گیا جو نبیوں کو فائدہ غدیری مل گیا جو نبیوں کو فائدہ غدیری ہے آخری 2 شعر پیش کر رہے ہیں ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ چل رہا ہوں میں جس پر راستہ غدیری ہے خاص طور سے شیعہ سماعت فرمائیں گے کہ مجھ کو ناز ہے اس پر اس لیے میں کہتا ہوں مجھ کو ناز ہے اس پر اس لیے میں کہتا ہوں اور میرے خون طاہر کا سلسلہ غدیری ہے میرے خون طاہر کا سلسلہ غدیری
ہے. آخری شعر کہ منکر ولایت کی موت بن گیا پتھر. منکر ولایت کی موت بن گیا پتھر. منکر ولایت کی موت بن گیا پتھر. اور یہ خدا کی جانب سے فیصلہ غدیری ہے. چند اشعار سماعت فرما لیں ہم سے بھی. بالکل نیا کلام میں ایک مطلع 3 شعر اس کو سماعت فرما لیں. چند اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. کوگا صاحب ملاحظہ فرمائیں. سنیں گے. حاضر کرتا ہوں کہ دھوپ میں یہ جشن برپا ساقیے کوثر کا ہے. دھوپ میں یہ جشن برپا ساقیے کوثر کا ہے. ارے خم میں جتنا بھی اجالا ہے رخ حیدر کا ہے. دھوپ میں یہ جشن برپا ساقیے کوثر کا ہے. خم میں جتنا بھی اجالا ہے رخ حیدر کا ہے. ارے خم کے میدان میں علی کو جانشینی سونپنا. خم کے میدان میں علی کو جانشینی سونپنا حکم ہے اللہ کا اور کام پیغمبر کا ہے. خم کے میدان میں علی کو جانشینی سونپنا حکم ہے اللہ کا اور حکم پیغمبر کا ہے. ایک جگہ پر آسماں کے 2 صحیفے آ گئے. ایک جگہ پر آسماں کے 2 صحیفے آ گئے. اللہ اللہ وزن کتنا خم تیرے منبر کا ہے. اللہ اللہ وزن کتنا خم تیرے منبر کا ہے. جو ولایت سے پھرے اس کو سزا فوراً ملے. جو ولایت سے پھرے اس کو سزا فوراً ملے. فیصلہ یہ چرخ سے آتے ہوئے پتھر کا ہے. فیصلہ یہ چرخ سے آتے ہوئے پتھر کا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. 4-5 شعر اور ملاحظہ فرما لیں. حاضر کرتا ہوں. ارے حیدری ارے خیبری ارے سلوار. حکم لگا ہوں کہ خم کا میدان سجا جشن کی تیاری ہے. خم کا میدان سجا جشن کی تیاری ہے. دھوپ ہیں لوگ ہیں اعلان ہے بیداری ہے. خم کا میدان سجا جشن کی تیاری ہے. دھوپ ہے لوگ ہیں اعلان ہے بیداری ہے. ذکر حیدر سے اگر آپ کو دشواری ہے ذکر حیدر سے اگر آپ کو دشواری ہے پھر تو ایک سانس کا لینا بھی گنہگاری ہے. ذکر حیدر سے اگر آپ کو ذکر حیدر سے اگر آپ کو دشواری ہے ذکر حیدر سے اگر آپ کو دشواری ہے پھر تو ایک سانس کا لینا بھی گنہگاری ہے. تم نے حیدر کی خلافت کو نہ مانا تو پھر تم نے حیدر کی خلافت کو نہ مانا تو پھر یہ نبی سے نہیں اللہ سے غداری ہے. یہ نبی سے نہیں اللہ سے غداری ہے. ارے ہچکیاں آتی ہیں حیدر کی فضیلت سن کے. ہچکیاں آتی ہیں حیدر کی فضیلت سن کے. ارے شیخ جی آپ کو یہ کون سی بیماری ہے. ہچکیاں آتی ہیں ہچکیاں آتی ہیں حیدر کی فضیلت سن کے. ہچکیاں آتی ہیں حیدر کی فضیلت سن کے. شیخ جی آپ کو یہ کون سی بیماری ہے. پورا مجمع خاص طور سے سنے گا. شیخ جی آپ کو یہ کون سی بیماری ہے. خاص اعلان کو حلقے میں نہ لے آئے حارث. خاص اعلان کو
हल्के में न ले ऐ हारिस, आने वाला है जो पत्थर वो बहुत भारी है। खास ऐलान को हल्के में न ले ऐ हारिस, अरे आने वाला है जो पत्थर वो बहुत भारी है। यूं तो बखिन की सदाओं से ज़बां तर है मगर, यूं तो बखिन की सदाओं से ज़बां तर है मगर, दिल के अंदर तो खुराफात की चिंगारी है, दिल के अंदर तो खुराफात की चिंगारी है। और ये है शियों की तहारत का सबब दुनिया में, ये है शियों की तहारत का सबब दुनिया में। खून में आया बल्लिग का सफ़र जारी है, खून में आया बल्लिग का सफ़र जारी है। वे मक्ता भी सुन लिए कि है विलायत के अक़ीदे का पुजारी यावर, है विलायत के अक़ीदे का पुजारी यावर, वो उसूली है मलंगी है ना अखबारी है। है विलायत के अक़ीदे का पुजारी यावर, वो उसूली है मलंगी है ना अखबारी है। बहुत शुक्रिया आज़ाद। इसके साथ मैं गुजारिश करूँगा अली जनाब आज की महफ़िल के ख़तीब सदाक़त जी, क्या पढ़ा? अकबर बरेलवी साहब। मक़ता महफ़िल जनाब अनवर बरेलवी साहब अभी बचे हैं और वो आए बारगाह इमाम में अपना मंजूम नजराना पेश करें। जनाब अनवर बरेलवी साहब। आता है हमको लुत्फ़ हाँ जश्न ग़दीर में, आता है हमको लुत्फ़ हाँ जश्न ग़दीर में। खुशियाँ भी हम मनाते हैं जश्न ग़दीर में, खुशियाँ भी हम मनाते हैं जश्न ग़दीर में। आता है हमको लुत्फ़ हाँ जश्न ग़दीर में। महफ़िल को हम सजाते हैं जश्न ग़दीर में, महफ़िल को हम सजाते हैं जश्न ग़दीर में। आता है हमको लुत्फ़ हाँ जश्न ग़दीर में, आता है लुत्फ़, आता है हमको लुत्फ़ हाँ जश्न ग़दीर में। और मुलाहिज़ा हो मौला अली से जलते हैं जो इस जहान में, मौला अली से जलते हैं। 3 लफ्ज़ हैं, कोई सा फिट कर लीजिए। मौला अली से जलते हैं, इश्क़ अली से जलते हैं जो इस जहान में, हुब्बे अली से जलते हैं जो इस जहान में। मौला अली से जलते हैं जो इस जहान में। उन सब को हम जलाते हैं जश्न ग़दीर में, उन सब को हम जलाते हैं। मौला महफ़िल को हम सजाते हैं जश्न ग़दीर में। मौला अली से जलते हैं जो इस जहान में, उन सब को हम जलाते हैं जश्न ग़दीर में।
جشن غدیر میں. اور غزل کے انداز پہ شعر ہوا ہے کل, اسے سنیے گا. ملاحظہ ہو, دیکھیں ذرا کچھ آپ بھی تو ہم سے روٹھ کر, دیکھیں ذرا کچھ آپ بھی تو ہم سے روٹھ کر, دیکھیں ذرا کچھ آپ بھی تو ہم سے روٹھ کر. روٹھوں کو ہم مناتے ہیں جشن غدیر میں, روٹھوں کو ہم مناتے ہیں جشن غدیر میں, روٹھوں کو ہم مناتے ہیں جشن غدیر میں. اور ایک قطعے کی اجازت چاہوں گا. صدق دل سے جو علی مرتضیٰ کا ہو گیا, صدق دل سے جو علی مرتضیٰ کا ہو گیا, صدق دل سے جو علی مرتضیٰ کا ہو گیا. یوں صدق دل سے جو علی مرتضیٰ کا ہو گیا, صدق دل سے جو علی مرتضیٰ کا ہو گیا, یوں سمجھیے خود بخود وہ مصطفیٰ کا ہو گیا. صدق دل سے جو علی مرتضیٰ کا ہو گیا, صدق دل سے جو علی مرتضیٰ کا ہو گیا, یوں سمجھیے خود بخود وہ مصطفیٰ کا ہو گیا, یوں سمجھیے خود بخود وہ مصطفیٰ کا ہو گیا. اور جو علی کا ہو گیا, جو علی کا ہو گیا اور مصطفیٰ کا ہو گیا, جو علی کا ہو گیا, جو علی کا ہو گیا اور مصطفیٰ کا ہو گیا, میرا دعویٰ ہے یہ انور وہ خدا کا ہو گیا, میرا دعویٰ ہے یہ انور وہ خدا کا ہو گیا. صلوات. یہ تھے جناب اکبر برولی صاحب جو بہت ہی بہرحال جوشیلے انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اب میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ گزاروں علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ سے آئیں اور بارگاہ امام میں اپنا نثری کلام پیش کریں. آ کے بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. پلاننگ لگتی ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. علی ذرا تھوڑا آپ حضرات بھی تھوڑا آگے آ جائیں. دیکھیے کچھ لوگ بعد میں آئیں گے ضرور, وہ سب مانگتے بھانگتے آئیں. جب آپ پہلے آئیں تو آپ آگے بیٹھیے, جو بعد میں آئے گا پیچھے بیٹھے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین مولانا وہادینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من اسرنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا الی فرعون رسولا صلوات باللہ. قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا,
ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے درمیان ویسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خداوند عالم نے عجب انداز سے گفتگو فرمائی ہے، اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، اس کی نفی فرمائی ہے اور اللہ نے ہی اس کا جواب دیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اللہ نے، یا یوں کہیے کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے یا بنایا ہے اور جس نے رسول کو بھیجا ہے اسی نے اس کا جواب دیا کہ تم کیا ہو اور میرا رسول کیا ہے۔ اس لیے کہ اس میں دونوں کی تشبیہ ہے، تمہاری طرف ویسا بھیجا جیسا فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تشبیہ دی ہے موسیٰ سے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ویسا رسول بھیجا کہ جیسا فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا، یعنی میرا نبی تمہارا جیسا نہیں ہے بلکہ موسیٰ جیسا ہے، اور تمہارے درمیان ویسا بھیجا جیسا فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو خداوند عالم نے فرعون جیسا بتایا ہے۔ تو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جواب دے رہا ہے کہ میرا نبی تمہارا جیسا نہیں ہے، موسیٰ جیسا ہے، اور تم فرعون جیسے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے آواز دی کہ میرا نبی موسیٰ جیسا ہے، اور جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو ہم نے بھی سوچا ایک صلوات پڑھیں محمد۔ آئیے 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 ادھر آگے آئیے، ایک اور صلوات بھیجا محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد والے، تھوڑا آپ لوگ۔ تو میرا نبی موسیٰ جیسا ہے، یعنی اللہ نے ختمی مرتبت کی مثال جو دی ہے وہ جناب موسیٰ سے دی، اور جناب موسیٰ کو ہی رسول اللہ کے سامنے رکھا ہے، یا رسول اللہ کے سامنے جناب موسیٰ کا نام لیا۔ جب یہ آیت پڑھی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب اللہ نے تشبیہ دی ہے تو حالات بھی ملتے جلتے ہونا چاہیے، لہٰذا ہم نے غور کیا تو سب سے پہلے تو اگر آپ نام دیکھیں تو رسول کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے، اور جناب موسیٰ کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے۔ رسول کے نام میں بھی 4 حروف ہیں، اور جناب موسیٰ کے نام میں بھی 4 حروف۔ اسی طرح سے آپ اگر اور آگے بڑھتے چلے جائیں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جناب موسیٰ کا بھائی ان کا جانشین ہے، اور رسول کا بھائی رسول کا جانشین۔ جناب موسیٰ نے بھی ہجرت کی ہے اور رسول اللہ نے بھی ہجرت کی ہے۔ جناب موسیٰ نے جہاں ہجرت کی ہے وہ جگہ مدائن کہلاتی ہے، اور رسول اللہ نے جہاں ہجرت کی ہے وہ جگہ مدینہ کہلاتی ہے۔ جناب موسیٰ نے بھی جنگیں کی ہیں، اور جب وہ جنگوں میں جاتے تھے تو ان کے اصحاب ان سے کہتے تھے آپ اور آپ کے بھائی لڑیں، ہم تو یہاں اطمینان سے بیٹھیں گے، بعد میں ہم پہنچ جائیں گے۔ رسول اللہ کا بھی زمانہ ایسا ہی تھا کہ رسول کے اصحاب بھی رسول سے کہتے تھے آپ جائیں یا علی کو بھیجیں، ہم مال غنیمت لینے پہنچ جائیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، تو رسول اللہ کی بھی ایک ہی بیٹی نظر آئے گی۔ اب رسول کی 4 بیٹیوں کی داستان سنانے والے پہلے موسیٰ کی 4 ثابت کریں، پھر نبی کی 4 کی بات کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھا، اور حالات آپ دیکھتے چلے جائیں۔ جناب موسیٰ کے جانشین جناب ہارون، جن کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام شبر ہے، دوسرے کا نام شبیر ہے، اور تیسرے کا نام مبشر ہے۔ حضرت علی کو بھی اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، ایک حسن ہیں، دوسرے حسین ہیں، تیسرے محسن ہیں۔ دیکھیے، تیسرے محسن ہیں۔ اس کے بعد آپ غور کریں تو جناب موسیٰ کے جانشین جناب یوشع سے جنگ کرنے کے لیے جناب موسیٰ کی ایک زوجہ میدان میں آ گئی،
اور جناب موسیٰ کے جانشین نے جنگ فتح کرنے کے بعد جناب موسیٰ کی زوجہ کو ساتھ عزت کے ان کے گھر واپس کر دیا. یہی حالات حضرت علی کے سامنے بھی پیش آئے. حضرت علی کے سامنے بھی نبی کی ایک زوجہ جنگ کرنے کے لیے آئی. علی نے بھی جنگ فتح کی اور اس کے بعد نبی کی اس بیوی کو ان کے گھر بھجوا دیا. اسی طرح سے آپ اور آگے بڑھیں تو جناب موسیٰ کے جانشین، دیکھیے یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جناب موسیٰ کے جانشین نے 30 سال حکومت کی. حضرت علی نے بھی رسول اللہ کے بعد 30 سال اس دنیا میں زندگی گزاری ہے. دیکھیے 30 سال اس دنیا میں زندگی گزاری ہے. جب جناب موسیٰ ہجرت کو چلے گئے تو اپنی قوم کے درمیان اپنے بھائی کو جانشین بنا کے گئے. رسول اللہ بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے بھائی کو جانشین بنا کے گئے. لیکن موسیٰ کی امت نے موسیٰ کے جانشین کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ کی امت نے رسول کے جانشین کو چھوڑ دیا. دیکھیے رسول کے جانشین کو چھوڑ دیا. موسیٰ کی امت بھی ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد پھر اس در پر آئی جس در پر موسیٰ نے انہیں بلایا تھا. رسول اللہ کی امت بھی 3 ٹھوکریں کھانے کے بعد حضرت علی کے در پر آئی. موسیٰ کے دور میں 3 ایسے تھے کہ جن کی سمجھ میں موسیٰ کی رسالت نہ آئی. رسول اللہ کے دور میں بھی 3 ایسے تھے جو ہر منزل کے اوپر کھڑا کرتے رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی آپ غور کریں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ سے تشبیہ دی ہے رسول اللہ نے. اس کے بعد جناب موسیٰ کے 12 نائب ہوئے، رسول اللہ کے بھی 12 نائب ہوئے. موسیٰ کے آخری کا نام عیسیٰ ہے، رسول اللہ کے آخری کا نام محمد ہے. موسیٰ کا آخری بھی زندہ ہے، محمد کا آخری بھی زندہ ہے. موسیٰ کا آخری بھی آنے والا ہے، محمد کا آخری بھی آنے والا ہے. جب موسیٰ کا آخری آئے گا تو اس کا بھی مسلح پانی پہ ہوگا، اور جب محمد کا آئے گا تو اس کا بھی مسلح پانی پہ ہوگا. اب یہ کیسے طے ہو کہ موسیٰ افضل ہیں یا ختمی مرتبت افضل ہیں، تو یہ 12واں طے کرے گا. اس لیے کہ ان کا 12واں نماز پڑھانے کے لیے آئے گا، ان کا 12واں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد. دیکھیے دوسری طرف بھی آپ تشبیہ دیکھتے چلے جائیں کہ جناب موسیٰ کے دور میں جو ان کے 3 دشمن، بڑے بڑے 3 دشمن کہلاتے ہیں، اس میں 1 نمبر کے اوپر فرعون ہے، دوسرے نمبر پر حامان ہے، اور تیسرے نمبر پر قارون. دیکھیے قارون، اب صفات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. میں خالی جناب موسیٰ کے دشمنوں کے جو صفات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. اب آپ سمجھ لیں گے خود ہی رسول اللہ کے دشمنوں کو، تو اب اس کا کوئی علاج نہیں. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. پہلا فرعون ہے. فرعون کے لیے تاریخوں میں ملتا ہے کہ یہ بڈھا تھا اور بہت سن رسیدہ تھا. میں نے کہا ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ 1 نمبر پر تھا. اور پھر دوسرے کا معاملہ یہ ہے کہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ یہ لمبے قد کا تھا اور اس کا قد بہت زیادہ تھا، جس کا نام حامان تھا. تو میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے نمبر پر تھا، اس لیے اس کا قد زیادہ ہی ہونا چاہیے تھا. اب تیسرے نمبر کے اوپر قارون تھا جو خزانے والا کہلاتا تھا، یعنی غنی کہلاتا تھا. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ تیسرے نمبر پر. ایک صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے بھائی سامنے کی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے آواز دی کہ میں نے تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی تشبیہ فرعون سے دی گئی ہے اور نبی کی تشبیہ جناب موسیٰ سے دی گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آج کی تاریخ میں رسول اللہ غدیر خم پہنچے. اور غدیر خم میں پہنچ کے رسول اللہ نے، سب کو معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اس کے بعد من کنت مولا ہو فہذا علی مولا سنایا. اور جب رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی تو سبھی نے مبارکباد دی. دیکھیے سبھی نے مبارکباد دی. کچھ نے خوش ہو کے مبارکباد دی اور کچھ نے جل کے مبارکباد دی. ایک صلوات پڑھیں محمد.
اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہوا کہ رسول اللہ نے جب اللہ کا حکم آیا کہ میرے رسول پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام ہی نہ دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ خداوند عالم رسول اللہ سے گفتگو کر رہا ہے تو کبھی یاسین کہہ کے، کبھی طٰہٰ کہہ کے، کبھی مزمل کہہ کے، اور اتنی محبت ہے کہ فرش سے عرش پر بھی بلائے لے رہا ہے، معراج میں مہمان بلایا جا رہا ہے، رسول اللہ کو وہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ جہاں کائنات میں کوئی نہیں گیا وہاں تک رسول اللہ کے نقش قدم نظر آ رہے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ لیکن ولایت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا اگر ولایت علی کا اعلان نہ کیا تو سب بیکار ہے۔ دیکھیے بڑی نازک سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ بہت سی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ سب سے بڑی جو ہمارے ہاں کمی ہے وہ بغیر پڑھے لکھے لوگ اپنے کو پڑھا لکھا ثابت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت سیدھی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے پڑھیے پھر زبان کھولیے، اس لیے کہ یہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ جاہلوں کی زبان سے بچیے۔ آپ غور کریں، جتنا علم ہے اس سے کم بیان کیجئے تبھی عزت بچی رہتی ہے۔ آپ غور کریں، ہر چیز میں بحث ان کا یہ کیسے ہے اور یہ کیسے ہے اور وہ کیسے ہے اور وہ کیسے ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، زبان میں سینکڑوں غلطیاں ہوتی ہیں، سین قاف درست نہیں ہے، بحث کرنے پر آمادہ ہے۔ ہماری تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ہماری تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اما آپ کیا اور آپ کی سمجھ کیا؟ اس لیے کہ اسلام آپ کی سمجھ کا نام نہیں ہے، رسول اور آل رسول کی سمجھ کا نام، جو انہی نے سمجھایا ہے وہ سمجھیے، یہ وہ سمجھیے۔ اب کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو یہی کہا گیا قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، چلیے قرآن ہی سے سمجھ لیجیے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے رسول میں نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے، سورہ مزمل، ان نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ رات رات بھر جاگ کے عبادت کریں اور آپ کے پیروں پر ورم آ جائے، دیکھیے آپ کے پیروں پر ورم آ جائے، آپ عبادت کریں یا نصف شب تک یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ کے پیروں میں تکلیف ہو جائے، ورم آ جائے، یعنی اللہ کی نظر میں عبادت کے مقابلے میں رسول کی صحت زیادہ ہے، اس لیے کہ صحت برقرار رہے اس لیے عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ قرآن پڑھیے کہ قرآن میں خداوند عالم نے اپنے نبی کو عبادت سے روکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادت اپنی جگہ، دیکھیے عبادتوں کا بھی مسئلہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، ہماری آپ کی عبادت اور ہے، ایک عالم دین کی عبادت اور ہے، ایک مرجع تقلید کی عبادت اور ہے، آپ غور کر رہے ہیں، اصحاب کی عبادت اور ہے، اور یہ ساری عبادتیں ایک طرف رکھ دیجئے اور رسول اللہ کی عبادت ایک طرف۔ دیکھیے رسول کی عبادت ایک طرف ہے، کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جس کے وسیع کی تلوار کی یہ منزلت ہے کہ کائنات کی عبادتیں ایک پلے میں اور علی کی ایک ضربت ایک پلے میں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی عبادت کا کیا کہنا؟ اللہ آواز دے رہا ہے کہ تمہارے سجدے نہ ہوتے تو میرا کوئی سجدہ نہ ہوتا، اگر تم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، تمہاری عبادت سب سے بہتر ہے مگر تمہاری صحت ہمیں زیادہ عزیز ہے، دیکھیے تمہاری صحت ہمیں زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ سب عبادت کریں تو ان کی عبادتوں سے وہ عبادت گزار ثابت ہوتے ہیں اور تمہاری عبادت سے میں معبود ثابت ہوتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی تمہاری صحت ضروری ہے، تو اللہ عبادت کی بات آ جاتی ہے تو نبی کو روکتا ہے، لیکن جب علی کی ولایت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ ایک صلوات محمد و آل محمد، یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں بھئی، دونوں باتیں قرآن میں ہیں۔ اب آپ کو یہ طے کرنے کا حق نہیں ہے کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے، اس لیے کہ یہ دونوں باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، جسے اللہ افضل بتائے اسے افضل سمجھیے، جسے مفضول بتائے اسے مفضول سمجھیے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیے بہت
بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے. اب رسول اللہ کی بھی عظمت آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اخذ اللہ میثاق النبیین، ہم نے تمام انبیاء سے، تمام نبیوں سے وعدہ لیا اور حلف لیا. کائے کا حلف لیا، کائے کا وعدہ لیا؟ کہ ہم نے وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری شریعت تمہیں عطا کریں گے، تمہیں کتاب عطا کریں گے، تمہیں نبوت عطا کریں گے اور تمہیں رسول بنائیں گے، تمہیں کتابیں بھیجیں گے تمہارے اوپر شریعت نازل کریں گے. لیکن یہ سمجھ لو کہ جب تم جاؤ گے تو جہاں یہ سب پہنچاؤ گے تو ساتھ ساتھ میرے نبی کی آمد کی بھی خبر دو گے. اور اگر تم نے نبی کی رسالت نہ پہنچائی تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری ساری چیزیں واپس ہو جائیں گی. قرآن ہے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے نبی کی رسالت کا اعلان نہ کیا تو یہ سارے انبیاء سمجھ لیں کہ ان کی ساری محنتوں پر پانی پھر جائے گا. یعنی رسول اس منزل پر ہیں کہ 1,23,999 انبیاء اگر رسول کی رسالت کا اعلان نہ کریں تو سب کی رسالت چلی جائے، اور اگر وہ رسول علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو نبی کی رسالت چلی جائے. ایک صلوات بہے محمد یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انسان کو سمجھنا چاہیے. اب اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یہ آپ غور کر رہے ہیں، میری طرف متوجہ رہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو اب کیا کیا پہنچایا رسول اللہ نے؟ نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی، قرآن پہنچایا، دین پہنچایا، وحدانیت پہنچائی، الوہیت پہنچائی، رسالت پہنچائی، نبوت پہنچائی. رسول اللہ نے تو بڑی محنت کی. آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنی محنتوں سے ایک درندے کو آدمی بنایا، ایک آدمی کو انسان بنایا، ایک انسان کو مسلمان بنایا، ایک مسلمان کو بوذر و سلمان بنایا. بھئی یہ سب کام جو کیا ہے رسول اللہ ہی نے تو کیا. میں نے کہا صاحب رسول اللہ نے کیا. تو رسول اللہ نے اتنی محنتیں کی اور اللہ نے کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. گئی رسالت اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اعلان ولایت علی نہیں کیا تو نماز پہنچائی مگر نہیں پہنچائی، روزہ پہنچایا مگر نہیں پہنچایا، نہیں پہنچایا، حج پہنچایا مگر نہیں پہنچایا، طواف کرایا مگر نہیں پہنچایا. آپ اور کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پہنچا کے بھی کچھ نہیں پہنچایا. یہ اللہ نے ہم سب کو بتایا کہ اگر میرا نبی اعلان ولایت علی نہ کرے تو سب کچھ پہنچا کے بھی کچھ نہ پہنچایا. تو تم بھی سمجھ لو کہ تم نے سب کچھ مانا، مگر اگر اقرار ولایت علی نہ کیا تو سب کچھ مان کے بھی کچھ نہ مانا. یعنی جب میں نے نبی سے کہہ دیا کہ نماز پہنچائی مگر نہیں پہنچائی، روزہ پہنچایا مگر نہیں پہنچایا ولایت علی کے بغیر، تو تم بھی سمجھ لو کہ اگر ولایت علی کا اقرار نہیں کیا تو نماز پڑھی مگر نہیں پڑھی، روزہ رکھا مگر نہیں رکھا، حج کیا مگر نہیں کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد بھئی. یہ ساری چیزیں تو انسان کو سمجھنا چاہیے. اب یہ کہ ہم پر مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ان کے پاس تو سوائے غدیر کے کچھ نہیں. جی ہمارے پاس کیا اسلام میں سوائے غدیر کے کچھ نہیں. اس لیے کہ پہنچایا ہے رسول اللہ نے 23 برس میں اور چلا جاتا ہے 1 منٹ. آپ غور فرما رہے ہیں رسول اللہ نے 1 منٹ میں آپ سمجھ لیجئے کہ سب کچھ پہنچا کے سب بچا بھی لیا. دیکھیے سب بچا بھی لیا. اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، شاید دشمنان ولایت علی کو ضرور یہ بات ناگوار گزرے گی، اور خدا کرے ناگوار گزرے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ وہ ہم سے خوش ہوں، اس لیے کہ نہ ہم ان سے خوش ہونا چاہتے ہیں نہ وہ ہم ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. بہت سیدھی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، رسول اللہ نے سارے احکام پہنچائے. پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی غلط ثابت کر دے مسلمانوں میں تو میں مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں. ساری چیزیں پہنچا دی رسول اللہ نے. قرآن بھی پہنچا دیا اور کعبے کی حرمت بھی بتا دی اور نماز بھی بتا دی اور روزہ بھی رکھوا دیا اور حج بھی کرا دیا اور ساری چیزیں کرا دی رسول اللہ نے. لیکن یہ سارے حکم جو رسول اللہ نے پہنچائے وہ کہاں پہنچائے؟ مسجد میں. غور کر رہے ہیں آپ؟ بھئی کلمے کا حکم آیا، تھوڑے سے لوگوں کو بلا کے رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ. دعوت میں کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ سب تھوڑی آئے. قرابت داروں کو بلایا اور اس کے بعد جب آ گئے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر اس کا نماز کا حکم آیا. اب مسجد بن گئی تھی تو ان کا مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کا پاؤ نماز پڑھو.
اور باقی جو مسجد کے باہر گھوم رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بات ان تک پہنچا دینا. یہی تو سب ہوا نا. تو جہاں بیٹھے تھے وہاں حکم پہنچا دیا, جو حکم آیا وہاں پہنچا دیا. لیکن خدا کی قسم صرف اور صرف ولایت علی کا حکم ہے کہ جیسا اہتمام ولایت علی کے لیے کیا ہے ویسا کسی حکم کے لیے نہیں کیا. پوری توجہ سنیے گا, ایسا کہیں کے اوپر رسول اللہ نے اہتمام نہیں کیا ہے. اس لیے کہ یہاں تو سارے مجمع کا انتظار کیا جا رہا ہے. جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں, ان سے کہو ذرا تیزی سے آئیں, اور جو آگے بڑھ گئے ان کو بلاؤ, واپس بلاؤ, یہاں کہاں چلے گئے, اور ادھر ادھر نہ بیٹھو, سب ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جاؤ. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلایا, جو آگے رہ گئے تھے انہیں واپس بلایا, اور اس کے بعد جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے سب کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا. کسی حکم کو پہنچانے میں رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا کہ جو دروازے پر کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. نہیں غور فرما رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن ولایت علی کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں سب کو بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس حکم کی اہمیت تھی وہ کسی حکم کی نہیں تھی. لیکن افسوس اسی پہ ہے کہ مسلمانوں کی ساری حکم سمجھ میں آ گئے لیکن صرف اور صرف ولایت علی سمجھ میں نہیں آئی. اس کا سبب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہر حکم کو ماننے میں کوئی شرط نہیں ہے, لیکن ولایت علی کے اقرار کے لیے نسلوں کی طہارت کی شرط لگائی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب اس کے لیے اب دیکھیے اس حکم کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ شیعہ جو ہیں بہت زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں اور غدیر کیا کرتے ہیں. غدیر میں تھا ہی کیا, بس یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا. بڑے بڑے علماء کو غدیر کا واقعہ چھوٹا سا دکھائی دے رہا تھا, جبکہ یہ واقعہ کائنات کے سب سے بڑے آدمی کے ساتھ ہوا, اور ان علماء کو یہ چھوٹا سا واقعہ دکھائی دے رہا ہے. اسے صرف ذہنیت کا چھوٹا پن نہ کہیں تو کیا کہیں. آپ غور کر رہے ہیں, ان کا صاحب چھوٹا سا واقعہ تھا, اس میں تو کچھ ہوئی. اچھا چلیے چھوٹا ہی سا واقعہ صحیح. اب ذرا اس چھوٹے سے واقعے کی اہمیت کو سمجھیے. اتنے بڑے میدان کو چنا گیا اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہونا تھا. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہونا تھا. جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہونا تھا. زمین کو کانٹوں سے صاف کرایا گیا اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہونا تھا. کجاووں کا منبر بنایا گیا اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہونا تھا. پھر رسول اللہ منبر پر پہنچ گئے اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا تھا. اور پھر بہت طولانی خطبہ بھی ارشاد فرمایا اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. اللہ نے آواز دی کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے ولایت علی کا اعلان کیا اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ تھا. اور اس کے بعد بڑے بڑے صحابیوں نے مبارکباد دی اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ تھا. پھر رسول اللہ نے ایک دیکھیے غور طلب ہے کہ رسول اللہ نے ایک سرخ رنگ کا خیمہ لگوایا اور اس کے 2 دروازے بنوائے, 2 در تھے, اور آواز دی ساری امت کو کہ ایک طرف سے داخل ہو اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو, مبارکباد دو, دوسری طرف سے نکلو اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. اتنا اہتمام ہو رہا ہے چھوٹے سے واقعے. حضرت علی اس میں ایک چھوٹی سی کرسی کے اوپر جلوہ افروز تھے اور ادھر سے بڑے بڑے صحابی جا رہے تھے, ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے, بخن بخن کہہ رہے تھے, دوسری طرف سے نکل رہے تھے. دیکھیے دوسری طرف سے نکل رہے تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ جو بیعت کر چکا ہے وہ اپنے گھر جاتا جائے, ایسا نہیں تھا. سب رکے رہو. اس میں کیا مسئلہ تھی؟ محفل ہو رہی ہے, محفل ختم ہوئی, تبرک بٹنے لگا, جس سے ملتا جا رہا ہے وہ گھر جا رہا ہے. یہی تو ہوتا ہے, مجلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے, محفلوں میں بھی یہی ہوتا ہے, ہر پروگرام میں یہی ہوتا ہے. بھائی جس سے مل گیا تبرک وہ نکل کے جا رہا ہے, کام اس کا ختم ہو گیا. لیکن یہاں یہ کہ نہیں رکے رہیے, جائے گا کوئی نہیں, جائیں گے سب ساتھ. اس پورے واقعے میں 3 دن لگ گئے اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. غور کر رہے ہیں کتنا چھوٹا سا واقعہ. آپ کبھی غور کیجئے یہ کیوں روکا گیا.
بھائی کس وجہ سے روکا گیا؟ ایسا بھی ہوتا ہے، انہوں نے کہا تبرک تو لے گئے 2 اب باہر نکل گئے، ہم تو بھائی آنکھ بچا کے چلے آئے، ہم تو کچھ لیتے نہیں، یہ ہوتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہاں بھی ایسے ہی تھے بڑے بڑے، اس لیے کہ ہاتھ پہ وہاں بیعت کرتے، رسول اللہ سامنے موجود تھے، لہٰذا ہاتھ پہ بیعت کرتے، مبارکباد دیتے، اور اس کے بعد گھر چلے جاتے اور کہتے ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اس لیے کوئی گواہ تو تھا نہیں، اتنے بڑے مجمع میں کون گواہی دیتا کہ آپ تھے یا نہیں تھے؟ لہذا یہ کہ کہتے ہم نے تو کچھ سنا نہیں، ہم نے تو بیعت ہی نہیں کی تھی، ہم نے تو بیعت ہی نہیں کی تھی، مکر جاتے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک ایک آدمی بیعت کرے گا اور باقی سب اس کے اوپر گواہ رہیں گے، اب یہ گئے بیعت کی، اب یہ گئے بیعت کی، اب یہ گئے بیعت کی، اب کوئی مکر نہیں سکتا، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ سب چھوٹا سا واقعہ ہے نا، تو ان کا ہر صاحب چھوٹا سا واقعہ، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، اما جب اس چھوٹے سے واقعے نے آپ کو اتنا گہرا زخم دیا ہے کہ 1400 سال ہو گئے آج تک بھر نہیں پایا، ایک صلوات ہے محمد عالم۔ یہ غدیر ہے، آپ کبھی غور کریں کہ یہ غدیر ہے، اور خدا کی قسم شیعوں کی جان ہے غدیر، اور شیعوں کی پہچان ہے غدیر، اور غدیر کے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر محافظ رسالت اور الوہیت کا نام ہے، اس لیے کہ رسالت الوہیت کو پہچانوانے کے لیے آئی تھی، اور غدیر میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے رسالت کو بچا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر ولایت علی نہ ہوتی تو رسالت بھی ختم ہو جاتی، اور رسالت ختم ہو جاتی تو کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی نہ ہوتا۔ آج جو مسلمان کہتے ہیں یا علی کہنے سے کیا مطلب، بس یا اللہ کہنا چاہیے، تو بس ایک ہی جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جو اللہ اللہ آپ کو یاد آ رہا ہے یہ بھی علی ہی کا صدقہ ہے جو اللہ یاد آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور ہمارے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ولایت امیر المومنین ہے۔ اب اس میں دیکھیے بہت سی باتیں ہیں، اور آج کا دن گزرا، آپ نے نمازیں بھی پڑھیں۔ اب ایک بات ہم آپ کے سامنے بالکل الگ سے یہ بھی عرض کر دیں کہ ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیشہ آل محمد کے وفادار رہیے، اس لیے کہ آخر میں سوائے آل محمد کے کوئی کام وام آنے والا ہے نہیں، اور بس اس طرح سے رہیے کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ صرف آل محمد سے کہیے، اور باقی ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت صاف سی بات ہے کہ ایک مرتبہ جن لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں پریکٹیکل کر کے دیکھ لو، اس لیے کہ اس وقت لوگ پڑھے لکھے ہیں، لہٰذا پریکٹیکل میں آ جاؤ کہ ایک مرتبہ صدق دل سے یا علی مدد کہہ کے دیکھو تو کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ تم علی کو پکارو ہی نہیں اور اس کے بعد کہو ہمارا کام نہیں بنتا، تو کام کیسے بن جائے گا؟ اس لیے کہ کام بنانے والا جو ہے وہ صرف علی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ 39 دن تک جو نبی کا کام خیبر میں رکا ہوا تھا وہ 40ویں دن ناد علی پڑھنے سے ہو گیا۔ تو جب نبی کا رکا ہوا کام علی کی وجہ سے ہو گیا تو امت نبی کا کام بھی علی ہی کی وجہ سے ہوگا، کہ علی کی وجہ سے ہوگا۔ اب یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کی بات آئی، اور نے کہا کہ صاحب یہ تو نماز، اور نماز کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے روایتوں میں ہے کہ جمعہ پڑھ گیا، اتفاق سے غدیر آج جمعہ ہی کو ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، آج جمعہ ہی تو ہے۔ یہ میں پورے چیلنج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ایک دن 18 ذی الحجہ جمعے کے دن پڑھی،
تو مولا علی نے جمعے کی نماز کو عید غدیر کی نماز میں بدل دیا. اس عید غدیر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، لہذا کوئی نماز عید کی آپ پڑھیں، سب جگہ کے اوپر پڑھنا زبردست ضروری ہے، لیکن یہ کہ عید غدیر کی نماز جو ہے اسے ترک نہ کیجیے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی سے ایسی دشمنی ہے کہ علی کے نام پر نماز بھی لوگوں کو قبول نہیں ہے. جو ہر معاملے میں نماز کرتے ہیں وہ بھی عید غدیر کے دن نماز سے بھاگ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہمارے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولا علی کی دشمنی ہی ہے جو سامنے آ رہی. اب یہ کہ صاحب حضرت علی علیہ السلام کی بات جب آتے ہیں ان کا صاحب سوائے غدیر کے اور کچھ نہیں ہے، اور غدیر 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 آپ کے یہاں صرف غدیر ہے اور صرف غدیر. بے شک ہمارے یہاں صرف غدیر ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم صرف غدیر ہی منائے جائیں. بہت صاف سی بات، ہم یہی چاہتے ہیں کہ غدیر ہی منائے جائیں. اور آج کا دن تو سمجھ لیجئے کہ جو سال بھر ہم پڑھتے ہیں وہ آج کا دن پڑھنے والا دن، اور جو سال بھر آپ سنتے ہیں وہی سننے کا دن ہے آج. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ سال بھر ذاکرین و علماء جو پڑھتے ہیں وہ غدیر ہی پڑھتے ہیں، اور جب غدیر پڑھتے ہیں تو پھر آج تو غدیر ہی ہے. اگر آج نہ پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ یہ بھی تو غور طلب ہے. اب انہوں نے کہا صاحب آپ پڑھتے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں سب یہی پڑھیں سب یہی پڑھیں. نہیں، غلط بات ہے. ہم نے کبھی کسی سے تقاضا نہیں کیا کہ آپ بھی غدیر پڑھیے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خیبر پڑھیے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خندق پڑھیے. ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں آپ ثقیفہ پڑھا کیجیے. آپ غور کر رہے ہیں، آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ نہ غدیر پڑھتے ہیں نہ ثقیفہ پڑھتے ہیں، اور اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ ہم تو دونوں چیزیں پڑھنے پر تیار ہیں، لیکن آپ دونوں نہیں پڑھتے ہیں. غدیر ہم بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا سلسلہ غدیر سے ملتا ہے. آپ ثقیفہ بیان کیجئے اس لیے کہ آپ کا سلسلہ ثقیفہ سے ملتا ہے. آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں نہیں بیان کرتے؟ نہ بیان کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے بالکل صاف صاف بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دو چیزیں ہیں، ایک غدیر ہے ایک ثقیفہ ہے. اب دونوں میں فرق بھی آپ محسوس کر لیے. مسلمانوں کی کتابوں میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے جانے لگے، دیکھیے کیسے حدیث کو بدلا ہے. اور کی جگہ عجیب غریب ہے حدیث، اور بدلا کیسے کیسے بدلا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حدیث یوں ہے اور یوں ہے. خود ہی گڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی گڑھی ہوئی سب مان لیں. یہ ایک عجیب مصیبت ہے. ہمارے یہاں حدیثیں گڑھی نہیں جاتی. ہمارے ہاں تو حدیثیں چھانٹی جاتی ہیں کہ کون سی گڑھی ہوئی ہے اور کون سی نہیں گڑھی ہوئی ہے. ہمارے ہاں اس لیے نہیں گڑھی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں نہ کوئی غیرہ ہے نہ ابو ہریرہ ہے. یہ کہ ہم کوئی کہنے والا معاملہ ہی نہیں ہے. اب یہ حدیث بہرحال تھوڑی سی بدل دی اور اس کا بیان کر دی. انہوں نے کہا رسول اللہ یہ بیان فرما کے گئے کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میری سنت ہے، اور یہی دونوں میرے جانشین. بتائیے آپ، بنانے والے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں. ایک میری کتاب خدا ہے اور دوسرے میری سنت ہے. بہر لکھنؤ سنت پتہ نہیں کیا سمجھ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجیں محمد. ہاں اس کا بھی بہرحال یہ کہ زبان کا لطف تو بہرحال اگر آج نہیں لیں گے تو آپ کب لیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لہذا میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں. ہمارے ہاں جو لکھنؤ میں سنت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لہذا ہم بہت بچا کے ہر چیز کو پرکھ کے ہی بات کرتے ہیں. لہذا ہم سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ہمارے یہاں کی ہے ہی نہیں تو ہم کیسے سیرت کرتے ہیں؟ انہی نے جو کہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک کتاب خدا چھوڑ گئے اور دوسرے میری سنت چھوڑ گئے. کہ سنت چھوڑ گئے بھائی رسول اللہ، یا سنت چھوڑ گئے یا کتاب خدا چھوڑ گئے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جب کتاب خدا چھوڑ گئے سنت چھوڑ گئے تو پھر یہ بیچ میں اہل سنت کیوں آ گئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ سب کہاں سے آ گئے؟ آپ غور کریں. چلیے یوں ہی صحیح، یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے. ان کا ہاں صاحب یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے. تو جب چھوڑ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانشین بنا گئے. اور جب بنا گئے تھے وہ تو آپ نے ان کے بنائے ہوئے کو کیوں نہیں مانا؟ الگ سے کیوں بنایا؟ پھر سوال پیدا ہوگا نا کہ پھر الگ سے کیوں بنایا؟
دیکھیے دو باتیں ہیں، اور ماشاء اللہ سمجھدار اور پڑھے لکھے اور ولایت علی پر یقین رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. دو چیزیں ہیں اور کوئی جھگڑے والی بات نہیں. رسول اللہ یا اپنے بات کے لیے کسی کو بنا کے گئے اور یا نہیں بنا کے گئے. بھئی دو میں سے ایک ہی بات ہوگی، یا بنا گئے یا نہیں بنا گئے. یہی تو ہے نا. میں نے کہا حضرت دو باتیں ہیں، یا بنا گئے اور یا نہیں بنا گئے. اگر رسول اللہ بنا کے گئے، کسی کو بھی بنا کے گئے، تب ہمارا یہ سوال ہے کہ پھر آپ نے جو نبی بنا گئے تھے اسے کیوں نہیں مانا؟ اب اگر آپ یہ کہتے نہیں صاحب ہم نے مانا، تو اگر آپ نے انہی کے بنائے ہوئے کو مانا تھا تو پھر سقیفہ میں کیوں بیٹھے؟ سقیفہ میں بیٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو رسول اللہ جسے بنا کے گئے تھے اسے آپ نے نہیں بنایا، اسے آپ نہیں چاہتے تھے، آپ الگ سے چاہتے تھے. کسی کو بھی بنا گئے، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے. تو یا رسول اللہ بنا کے گئے اور یا نہیں بنا کے گئے. سقیفہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کسی کو نہیں بنا گئے لہذا آپ نے بنایا. تو اب اگر آپ نے کسی کو بنایا تو پھر یہ نیا کام ہوا. جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تھا وہ آپ نے کیا، اور جب آپ نے کیا تو ایک نیا کام آپ نے اسلام میں ایجاد کیا. اور جو کام نیا آپ نے ایجاد کیا رسول کے بعد اسی کو آپ بدعت کہتے ہیں. دیکھیے بات کہاں سے کہاں آ رہی ہے، آپ ذرا غور کریں. بھئی اسے آپ بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کے لیے آپ کے علماء نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بدعت جہنم کی طرف لے جاتی ہے. بات ختم ہو گئی. نہیں غور کیا آپ نے؟ بدعت جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر وہ کام بدعت ہے کہ جو رسول کے بعد ہو، چاہے وہ اچھی بدعت ہو یا خراب بدعت ہو. کلیہ ہے حدیث، کلیہ. کوئی بھی بدعت ہو وہ جہنم کی طرف لے جائے گی. اچھی و برے کی شرط ہی نہیں ہے. تو جب اچھی و برے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے تو پھر بات ختم ہو گئی کہ اب جو بھی بدعت کام ہوگا وہ جہنم کی طرف لے جائے گا، جنت کی طرف نہیں لے جائے گا. تو اب اگر رسول بنا کے گئے تو اسے مان لینا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے رسول نے نہیں بنایا اور آپ نے بنایا تو یہ عمل بدعت ہے. تو سقیفہ میں جو بنایا گیا وہ حقیقتاً بدعت کی ایجاد ہے. نہیں غور کر رہے آپ؟ تو خلافت ہے بدعت، اس لیے کہ رسول اللہ نے بنایا نہیں اور ہم نے علی کو مانا امام. بس دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں. غدیر میں خود رسول موجود ہیں اور سقیفہ بعد رسول ہے. جو بعد رسول ہے وہ بدعت ہے، اور جو رسول کے دور میں ہے وہ سیرت ہے. بس یہیں سے نتیجہ نکلا کہ خلافت جہنم کی طرف لے جاتی ہے، امامت جنت کی طرف لے جاتی ہے. اے صلوات بھیج دے محمد. بس آئیے دعا کریں کہ خداوند عالم تمام مومنین کو اور حاضرین محفل کو اور بانیان محفل کو، ہمارے کوکل نواز صاحب کو، عباس میاں کو اور ڈاکٹر صاحب کو، سعید صاحب کو سب کو، سارے مومنین کو خداوند عالم غدیر خم کے صدقے میں زندہ اور سلامت رکھے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا ہو، اور ہم جب تک جئیں اس وقت تک مولا علی کا نام لیتے رہیں اور غدیر پر ہمارا عقیدہ رہے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس عقیدے کے ساتھ جائیں، اور ساتھ ساتھ علی کے دشمنوں پر لعنت بھی ہمارے دل میں باقی رہے اور اس پر بھی ہمارا عقیدہ رہے. اور جب اس دنیا سے جائیں تو یہ دونوں نعمتیں اپنے ساتھ لے جائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات.